مسیح میں آپ سب کو سلام. میرا نام مہوش کاشف ہے اور میں پاکستان راولپنڈی سے آپ لوگوں سے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں. اور آج جو ہے وہ میں خاص طور پر صلیبی کلمات کے بارے میں بات کروں گی. آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ہمارے لیے یسوع کا صلیبی سفر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آج ہم لوگ جو ہے وہ صلیبی کلمات میں سے میں جو ہے وہ تیسرے کلمہ کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات کروں گی. تیسرا کلمہ جو بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ یوحنا 19 باب اس کی 26 سے 27 آیات میں بھی ہے. تو یہ کلمہ جو ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کلمہ کو جو ہے وہ محبت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ کلمہ جو ہے یسوع نے جو ہے وہ صلیب پر بولا اپنی ماں کے حوالہ سے، اور اس کلمے سے ہمیں جو ہے وہ یسوع کی بے حد محبت جو وہ اپنی ماں سے کرتا ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یسوع جو ہے وہ اپنی محبت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ رو رہی ہے، غمناک ہے، تڑپ رہی ہے. تو یسوع جو ہے وہ اس کو اپنے شاگردوں کو جو ہے شاگرد کے حوالے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ بیٹا ہے آج سے تیرا، تو فکر مند نہ ہو. مطلب یسوع جو ہے وہ اپنی محبت جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے ظاہر کر رہا ہے. تو یسوع تو ہے ہی سچائی کا منبع، محبت کا منبع. یسوع کامل محبت ہے. یسوع اس دنیا میں آیا، اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا اور ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنی جان ہمارے لیے قربان کر دی. ہم گناہ گاروں کے لیے قربان کر دی، اور صرف جان قربان ہی نہیں کی، بے حد تکلیف جو انہوں نے صلیبی سفر میں اٹھائی ہم گناہ گاروں کے لیے، وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں کر سکتا. یسوع نے ہمارے لیے اتنی محبت رکھی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جان ہمارے لیے دی، ہمارے لیے اتنی زیادہ تکلیف اٹھائی. اور ہمیں جو ہے وہ یسوع اس کلمہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ محبت کرنی ہے. جیسے یسوع صلیب پہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھا کہ وہ رو رہی ہے، اس کے لیے تڑپ رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی تڑپ، ایسی ہی پیار اور محبت رکھنے کی ضرورت ہے. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور پیار قائم رہے، دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنی رہے، تو محبت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تاکہ جو ہے یہ یسوع کی محبت سبق دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ محبت کرنی ہے. جیسے یسوع صلیب پہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھا کہ وہ رو رہی ہے، اس کے لیے تڑپ رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی تڑپ، ایسی ہی پیار اور محبت رکھنے کی ضرورت ہے. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور پیار قائم رہے، دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنی رہے، تو محبت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تاکہ جو ہے یہ یسوع کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں قائم رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اسی محبت کو لے کر، اسی پیار کو لے کر. اگر ہم میں محبت ہوگی تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے وہ اچھی راہ پر لا سکتے ہیں، خود اچھی راہ پہ چل سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس کلمہ پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع جو ہے وہ کس طرح سے ہم سے محبت کر گیا اور ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے کے چلا گیا. تو کیا ہم لوگ جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو جو ہے وہ مار کر جو ہے وہ یسوع کی باتوں پر عمل کر کیا ہم اس سے اپنی محبت کو ظاہر نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع کو اپنی محبت، اپنا پیار دکھائیں جیسے یسوع نے ہم سے پیار کیا ہے. تو میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ جو ہے وہ روزے ہیں اور روزوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ گانے نہ سنیں، جھوٹ نہ بولیں. یہ بہت ہی چھوٹی سی اگزامپل ہے. اگر ہم یہ کریں تو کیا یسوع جو ہے وہ ہم یسوع کو خوش نہیں کر سکتے؟ تو کیا یسوع سے اپنی محبت کو ظاہر نہیں کر سکتے؟ تو یہی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ترک کر کے ان کی قربانی دے کر جو ہے وہ ہم یسوع کو جو ہے وہ خوش کریں اور اس کلمہ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تاکہ ہم بھی پیار اور محبت کی مثالیں قائم کر سکیں. شکریہ. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام ایسٹرٹلن ہے اور میں ساؤنڈ منسٹری کی پرے وارئر بھی ہوں. یسوع مسیح نے صلیبی موت سے پہلے 7 کلمات کہے
اور میں آپ کی خدمت میں تیسرا کلمہ پیش کرنے کو ہوں۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یوحنا 19 باب 25-27 آیت تک۔ یہ کلمہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے۔ یسوع کی صلیبی موت کے وقت وہاں کون کون موجود تھا؟ کلام مقدس کے مطابق وہاں 4 عورتیں اور 1 مرد موجود تھا جس کا نام یوحنا تھا، اور یہ وہ شاگرد تھا جس سے یسوع بے حد محبت رکھتے تھے۔ یوحنا کے علاوہ سارے شاگرد جو ہے یسوع کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس موقع پر وہاں عورتوں کی موجودگی اس بات کا عزم اور ہمت ہے کہ اعلیٰ مثال ہے، اور اس سے بڑھ کر یسوع سے ان کی محبت کا اظہار ہے، کیونکہ ایسے شخص کو جس کو ایک مجرم کے طور پر صلیب دیا جا رہا تھا، اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے عزم و ہمت کے ساتھ ساتھ ایک بے پناہ محبت کی بھی ضرورت تھی، اور کامل محبت جو ہے وہ خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف یوحنا کی ڈیوٹی کیوں لگائی گئی تھی، صرف یوحنا ہی کو جو ہے مقدسہ مریم کی ذمہ داری کیوں سونپی گئی تھی؟ وہ اس لیے کہ وہاں پہ ایک تو اس کی جو موجودگی ہے، اور دوسرا یسوع جو ہے بےحد اس سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور جبکہ اس کے بھائی بھی وہاں موجود نہ تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے اس وقت بیوہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ شاید یوسف جو ہے انتقال کر چکے تھے، اس کے بھائی بھی وہاں یسوع کے موجود نہ تھے۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں یوحنا کے 7 باب اور اس کی 5 آیت میں، تو وہاں یوں مرقوم ہے کہ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے، سو مریم کو اب ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو کہ یسوع پر ایمان رکھتا ہو، بلکہ بہت مضبوط ایمان رکھتا ہو۔ تو اس کا حامل وہاں ایک ہی شخص موجود تھا جو یوحنا تھا۔ اس نے ایماندار کے ہاتھ میں اپنے ماں کی ذمہ داری کو جو ہے وہ سونپا۔